مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کے مثال دیا کرتے تھے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ خوبصورت اور مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابیل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نامی دو ریاستیں بن گئی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل میں اخیب نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیب بھی شہزادی ایزابیل پر فریفتہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابیل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابیل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کی دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 400 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال وقت پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کے ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر الیہ کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبوک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے، تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کے بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابیل نہایت ہی سفاک عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد شہر میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخیب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو تلاش کیا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک آئے۔ لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابیل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئے اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا انہیں ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی قربانی برحق ہوگی اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی درخواست کرے گی۔
اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا اور حق واضح ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے، لہٰذا اخیب نے حضرت الیاس سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی صفاکی اور چالاکی سے اس نے اخیب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ پھر اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور خوشحالی لوٹ آئی تو وہ حضرت الیاس کے دین سے متنفر ہو گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ علیہ السلام نے بالبک کو خیر آباد کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا اور شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہودیہ کی آبادی بھی کافی بڑھ چکی تھی اور وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخیب ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے بادشاہت اور اپنے حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی موجود اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتی ہے، جو تا قیامت نوع انسانی کے لیے عبرت ہے۔